ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی داستان سنائیں، میرے خیال میں بالکل صاف، سادہ اور آسان زبان میں۔ السلام علیکم۔ سلامت رہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام داؤد کم ہے، میں کورین ہوں اور جنوبی کوریا سے آیا ہوں۔ کوریا میں اسلام اکثریتی دین نہیں ہے، اور جب میں جوان تھا اور میری عمر کم تھی السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے، جب اس دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی دھرم ہے، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اس مذہب اسلام ہے۔ استقبال ایک مرتبہ پھر۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے خلاف یا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام کے خلاف جھوٹی چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کی، مساجد و مدارس کو توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے اسلام کو عزت بخشا اور انہی کے ہاتھوں سے اسلام کو پھیلانے کا کام کیا۔ ایک کورین سنگر نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وجہ پیش آئی کہ اس نے سارے مذہبوں کو دیکھا، سارے مذہب کی کتابوں کو پڑھا، لیکن آخرکار اس کو سکون اگر ملا تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام میں ملا۔ آج ہم اسی ویڈیو کو دیکھیں گے، ان کی زبانی خود سنیں گے کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا۔ آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی داستان سنائیں، میرے خیال میں بالکل صاف، سادہ اور آسان زبان میں۔ السلام علیکم۔ سلامت رہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام داؤد کم ہے، میں کورین ہوں اور جنوبی کوریا سے آیا ہوں۔ کوریا میں اسلام اکثریتی دین نہیں ہے، اور جب میں جوان تھا اور میری عمر کم تھی، میڈیا اور ذرائع ابلاغ اسلام کا منفی چہرہ پیش کر رہے تھے اور اسی کی ترویج کرتے تھے۔ جب میری عمر کم تھی میں سمجھتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک دین ہے یا کچھ ایسا ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ چونکہ میں نے موسیقی کے شعبے میں کام کیا اور میں کوریا میں ایک سنگر تھا، اس دوران مجھے مختلف ممالک میں پرفارم کرنے کا موقع ملا اور کے پاپ پر بھی پرفارمنس کی۔ میں بہت تجسس میں تھا اور زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر مجھے موقع ملا کہ میں انڈونیشیا جا کر اصل اسلام دیکھوں، نہ وہ اسلام جو میڈیا دکھاتا ہے۔ انڈونیشیا سے واپس آ کر میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھنے کی کوشش کی اور روزہ رکھنے کی کوشش کی۔ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا مجھے ایک ایسا پیغام ملا جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اور جو چیز اسلام میں مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ تھی کہ اسلام میں کچھ ایسا ہے جو ہمیں خوش اور مطمئن رکھتا ہے، نہ کہ افسردہ اور رنجیدہ۔ اسلام میں زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اور اللہ کی عبادت ہمیں حقیقی خوشی، سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے خوش، کامیاب اور پرسکون بناتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، روزہ رکھا اور مسجد جانے لگا۔ کیا وہ اب بھی موسیقی جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اب بھی اسی فیلڈ میں ہیں؟ کبھی کبھار ہاں، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسلامی موسیقی جاری رکھوں، اور میں چاہتا ہوں کہ موسیقی کو اللہ اور ہمارے پیغمبر کے لیے جاری رکھوں۔ ہم یہیں سے محفل پروگرام کی جانب سے مشہد کا ایک سفر تحفے میں پیش کرتے ہیں جناب کی۔ آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ کچھ مختصر آیات۔ تو کیا ہمارے لیے وہی مختصر آیات پڑھ سکتے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہوگی، زحمت نہ دیں، لیکن اگر مشکل نہیں ہوگی تو ضرور پڑھیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہ ایران میں کیا ہے، ان کے خیال میں کون سی چیز جذاب ہے؟ آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو مجھے دیکھتے ہیں۔ ایرانی تسبیح چاہیے۔ خادم روضہ عباس علیہ السلام استاد سید حسنین الہدی۔ Sayyid Hassanin will give you a wonderful tasbih. سلام، خوش آمدید۔ ہمارے تیسرے امام کا احترام امام حسین علیہ السلام خاک کربلا۔ امام حسین ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین معصوم خاک کا کربلا۔ خون اس خاک میں جذب ہوا ہے، اور اب ہم اسے تبرک کے طور پر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، باعث فخر و مباحات ہے۔ عزیز ہیں، دیکھا انشاءاللہ آپ نے وہیں پر ویڈیو؟ سے ملاقات ہوگی۔ یہ تھے کوریا کے سنگر، اس کی باتوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اب آئیے دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں رچیں اور کیسے اللہ نے ان سے دینی کام لیا، کن کن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور اللہ نے کس طریقے اس سے دینی کام کیا۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔
وہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا لیکن خود مسلمان بن گیا. وہ ایک مسجد کو بم سے اڑانا چاہتا تھا لیکن وہ بھی مسلمان بن گیا. اسے لگتا تھا کہ اسلام ٹیررسٹ کا مذہب ہے مگر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس نے اسلام کا مذاق اڑایا اور پھر خود اسلام اپنا لیا. اس نے بابری مسجد کو شہید کیا لیکن بعد میں اسی نے اسلام قبول کر لیا. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے لیکن انت میں وہ بھی مسلمان بن گیا. یہ تھا ویڈیو. واقعتاً صحیح کہا ہے کسی نے، سچ کہا ہے کسی نے اسلام کے بارے میں کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جتنا اس مذہب کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اس مذہب کے ماننے والوں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ یہ مذہب پھیلے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.